بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت لال شہباز قلندر اور ایک ہندو خوبصورت لڑکی کا قصہ، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کرامات ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ جب سیون شریف تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ اس گلوبند میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوست تھے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا، جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں، مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی۔ آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکنی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کر دیں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرے مبارک پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اس کو لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی۔ لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی، جس کے بعد 15-20 افراد نے بیک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر رہ گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے جو یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت، آخر اس عورت سے گناہ کیا سرزد ہو گیا ہے؟ اسے معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکوں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر کانوگا خاندان کے ہندو آپ کے دستے مبارک پر اسلام لائے۔ اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں موجود ہے، جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی
سے مناتے ہیں۔ عرس کے موقع پر جو مہندی اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لال شہباز قلندر کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ کا فیض روحانی اب بھی جاری ہے، آپ کی یادگاریں اب بھی تابندہ اور زندہ ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے، کمنٹ کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور اچھی کہانیاں لاتے رہیں۔